اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَكِتَابٍ مُنِيرٍ۔ یہ آیت ہم نے کل ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انسان کو متنبہ کر رہے ہیں کہ کیا اے انسانوں جو اپنے رب کے وجود کا انکار کرتے ہو، تم آنکھیں بند کر لیتے ہو اپنے رب کی ذات کو پہچاننے سے، مگر زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ہر چیز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا آیا کہ یہ انسان کی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے، انسان کی اوبیڈینس میں لگی ہوئی ہے۔ سورج اور چاند، دن اور رات، رین واٹر سائیکل، زمین کے پرندے درندے، ہر قسم کی نباتات، ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی زندگی کو سسٹین کر رہے ہیں۔ کیا تم دیکھتے اور غور و فکر ان میں سے کسی چیز پہ نہیں کرتے؟ جیسے کہ سورۃ الرحمن میں بار بار آتا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نشانی کو، کس کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے۔ اور یہ چیز ہم نے بار بار قرآن کلاس میں ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف ایک انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے بار بار اشارہ دیتے ہیں قرآن میں کہ اپنے آس پاس دیکھ، اپنے اندر جھانک کے دیکھ، تب تو اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو یہاں پہ بھی وہی فرمایا جا رہا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا؟ مسخر کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینٹ کر دیا، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی سب کے سب چیزیں اللہ کی حکم کے پابند ہیں۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ سب چیزوں نے اللہ کی حکم کو بجا لانے کے لیے اللہ کے ہی اس تصنیف شدہ خلیفہ آدم اور اس کی پروجنی، اس کو جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ کرنا ہے اور اس کے آگے جو ہے سرنڈر کر کے رہنا ہے۔ اور پھر ہم نے کل ڈسکس کیا تھا سورۃ البقرہ کی وہ آیت کہ ہم نے حکم دیا فرشتوں کو، سب کے سب کو، کہ آدم کی تعظیم بجا لے آؤ، تو فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے ہر کسی نے یہ چیز مان لی کہ اللہ نے جس کو اب اپوائنٹ کیا ہے اس زمین کا خلیفہ، اس زمین کا گورنر، ہم سب اس کی تعظیم بجا لائیں گے۔ تو وہ تو فرشتوں کا ذکر آ گیا سورۃ البقرہ میں۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں، فینومیناز آف نیچر بھی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو نرچر کریں۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے اپنی نعمتیں تمہارے پر اونڈھیلی اور بھرپور دیں تم کو اپنی نعمتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ دن کا انکار کرو گے تو رات آ جائے گی جب تم سکون حاصل کرتے ہو، رات کا انکار کرو گے تو پھر دن آ جائے گا جب دن روشن ہوتا ہے، جس میں دھوپ نکلتی ہے، جس میں تم اپنے کاروبار کرتے ہو، اللہ کا فضل تراش کرتے ہو۔ پانی کا انکار کرو گے تو آگ آ جائے گی جس پہ تم کھانا پکاتے ہو۔
پھلوں کا انکار کرو گے تو سبزیاں ہیں، سبزیوں کا انکار کرو گے تو پھل ہیں، ہوا کا انکار کرو گے تو پانی ہے۔ ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے اس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا کہ انسان کی زندگی کو سسٹین کرتا رہے یہ ایک وقت مقرر تک۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، مگر اس کے باوجود لوگوں میں کچھ ایسے نامعقول بیوقوف بھی ہیں جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، جبکہ ان کے پاس کوئی علم، کوئی پروف، کوئی برہان، کوئی ہدایت اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ کہنے کا کہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے۔ زمین کا ذرہ ذرہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے ہمیں بنانے والا وہ حکیم رب العالمین ہے، جس نے ہر چیز ایک مقصد کے لیے پیدا کی اور انسان کو ایک عظیم مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے دنیا کے لیے اپوائنٹ کیا ایک واسچورنٹ، اور میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ بنا مجھے دیکھے جو وہی میری طرف سے ان انسانوں کے پاس پہنچیں گی، فمن تبع ہدایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو کوئی اس وحی کے حساب سے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے گا نہ اس کے اوپر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوگا، اور جو کوئی انکار کرے گا اس وحی کا، اللہ کے حکموں کا، وہی اصحاب النار ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشگی کے لیے اس عذاب میں ہی رہیں گے۔ تو یہاں پہ بھی کچھ ویسا ہی پیغام ہے، اور ویسے بھی سورۃ اللقمان اور سورۃ البقرہ دونوں الف لام میم سے سٹارٹ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے سیم موضوع ڈیفرنٹ انداز میں بیان کیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ صنعام القرآن سورۃ البقرہ، کہ ہر چیز کی ایک چوٹی، ایک ہائٹ ہوتی ہے، جیسے پہاڑی کی چوٹی، جب تم اس چوٹی پہ کلائم کر کے جاؤ تو وہاں سے تمہیں پوری بستی نظر آتی ہے۔ وَصَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اسی طرح قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس چوٹی پہ جب تم جاتے ہو تمہیں سارا قرآن کا موضوع جو ہے وہ ایک بریف انداز میں پیش کیا گیا ہے، کہ جو بعد میں کھول کے پھر بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ اللقمان میں ایک اور نشانی ملتی ہے کہ الف لام میم سے یہ بھی شروع ہوا اور سورہ بقرہ بھی شروع ہوا، اور بہت سے موضوع ہم نے ابھی تک دیکھے، انداز بیان کرنے کا ایک ہی، یعنی کہ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے سورۃ البقرہ کو ریفر کرو، اور سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے اس سورہ کو ریفر کرو۔ ہو سکتا ہے نا تبھی یہ سیم حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو۔ یہ سارا ہمارا آئیڈیا ہے، کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہے، مگر محسوس ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے پیروی اختیار کرو اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کی، یعنی اللہ کی کتاب، تم زمین اور آسمان کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچان نہ پائے، اس کے باوجود اللہ نے رسولوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جن کے اوپر کتاب روشن نازل کی، ان کی بات تو مانو۔ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو ان ظالموں نے جواب میں یہی کہا، ہم تو پیروی بس اسی چیز کی کریں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم کسی اور چیز کو حجت نہیں مانتے، ہم حجت اسی چیز کو مانتے ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں کہا ہے کہ اولم کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا اس صورت میں بھی یہ اسی کی پیروی کریں گے جو ان کے باپ دادا کر رہے تھے، کہ اگر شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا تھا ان کے باپ دادا کو، کیا تم بھی اسی آگ میں جانا چاہتے ہو جس میں وہ جو ہے جھونک دیے گئے؟ دیکھیے قرآن کا انداز کتنا غضبناک آیت آئی ہے، کہ کیا پھر بھی تم وہی کرو گے کہ عذاب شیطان تم کو بلا کے کھینچ کے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکیل رہا ہے، پھر بھی اسی سٹانس پر ہوگے تم؟
جس پہ تمہیں شیطان رکھنا چاہتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آگے بڑی جو ہے نا شفقت والی آیت مومنوں کے لیے، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا، اپنا رخ موڑ لیا اللہ کی طرف، وجہہ، اور یہ وجہہ جب ہم پڑھتے ہیں ایک دم ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں آئی ہیں نا، مخلص جو تھے، جس نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیا تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تو جس نے اپنا رخ، اپنا چہرہ، اپنی تمام پریورٹیز اپنے رب کی رضا کی طرف موڑ لی، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ انسان ہوتا ہے احسان کرنے والا، وہ برے کام نہیں کر سکتا۔ اور پھر برے کام اور اچھے کام کا جو سپریشن ہے، فرقان بتائے گا ہمیں اچھے کام کیا ہیں اور برے کام کیا ہیں۔ اچھے کاموں میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اس میں عدل و انصاف، حقیقت پسندی، دل کی پاکیزگی، دوسرے کے درد کو دیکھ کے خود بھی تڑپ اٹھنا، جن کے دل میں رحم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس کے دل میں رحم نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو وہ سب چیزیں ہوں گی اس انسان کے اندر جس نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف موڑ لیا ہے۔ فقد اس، تو ایسے شخص نے تو پھر ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں۔ یہی آیت سورۃ البقرہ میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو آپ دیکھیے کتنا موضوع مل رہا ہے، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے ہمیں کہ پورا کا پورا قرآن انٹر لنکڈ ہے، کوئی بھی آیت جو ہے آئسولیٹڈ نہیں کی جا سکتی، اس کا پورا ہاں اپنے اندر وہ علم کا جو ہے سمندر لیے ہوئے ہے، مگر ایک آیت دوسری آیت کو کمپلیٹ کرتی ہے، ایک سورہ دوسرے سورے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ وہاں پہ فرمایا جس نے کفر کیا طاغوت کا،